السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 212-213 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھے سنیں اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دینا، آمین۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ سب لوگ ایک جماعت تھے، پھر اللہ نے بھیجے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے پیغمبر اور ان کے ساتھ نازل کی سچی کتاب، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جس میں وہ جھگڑا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ایک ہی دین آ رہا ہے۔ کچھ مدت کے بعد لوگوں نے اس دین میں اختلاف ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجا جو ایمان والوں کو ثواب کی خوشخبری سناتے تھے اور کافروں کو عذاب سے ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں بھی بھیجیں تاکہ لوگوں کے اختلافات اور جھگڑے دور ہو جائیں اور سچا دین ان کے اختلاف سے بچا رہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور کتاب میں صرف انہی لوگوں نے جھگڑا ڈالا جنہیں کتاب ملی تھی، اس کے بعد کہ انہیں صاف حکم پہنچ چکے آپس کی ضد سے، پھر اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو اس سچی بات کی جس میں وہ جھگڑ رہے تھے اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہے سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور کتابوں کے آ جانے کے بعد انہیں لوگوں نے اختلاف ڈالا جن کو وہ کتابیں ملی تھیں، مثلا یہودیوں اور عیسائیوں کے امام و پیشوا تورات اور انجیل میں اختلاف ڈالتے تھے، ان کے معنی بدل دیتے تھے اور ان کی شرح و تفسیر میں من مانی کرتے تھے۔ یہ سارا اختلاف وہ بے سمجھی سے نہیں کرتے تھے بلکہ آپس کی ضد، حسد اور دنیاوی مال و متاع کے لالچ میں کرتے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو جو ایمان کے طالب تھے اور جن میں ایمان کی صلاحیت موجود تھی سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی، اس پر چلنے کی توفیق بخشی اور انہیں گمراہ لوگوں کے اختلاف سے بچایا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کا دستور کچھ ایسا ہے کہ برے لوگ اختلاف ڈالتے ہیں اور ہمیشہ اسی میں سرگرم رہتے ہیں، اس لیے ایمان والوں کو اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے بلکہ اللہ کے نبی کی ہدایت اور تعلیم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ہدایت وہی ہے جو اللہ نے دی اور کامیابی اسی طریقے پر چلنے سے حاصل ہوگی اور جو اللہ نے دکھلایا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تمہیں یہ خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم پر ان لوگوں جیسے حالات نہیں گزرے جو تم سے پہلے ہو چکے کہ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور جڑا گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ فلاح اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان کو سختیوں، مصیبتوں اور مشکلوں کا مقابلہ کرنا ضروری ہوتا ہے،
مشقت اور تکلیف جھیلے بغیر اور امتحان سے گزرے بغیر کامیابی کو امید رکھنا درست نہیں ہے۔ اس آیت میں سب سے بڑی بلائی جنت کو قرار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اتنی بڑی نعمت محنت کیے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ بلائی اور جنت کی راہ اس لیے کٹھن بنا دی گئی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کسی اس کی طلب اور تڑپ ہے۔ جیسے حقیقی جستجو ہوگی، وہ ان تمام طاقتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے بخشی ہیں کام میں لا کر اس مقصد کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، وہ اس کی خاطر ہر متاع قربان کرنے کو تیار ہوگا۔ نیز جو لوگ کٹھن راہ سے گزر کر اپنے مقصد پائیں گے وہ اس کی صحیح قدر بھی سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کا حوالہ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ کامیابی پانے والے ہمیشہ سے تنگی اور سختی کا مقابلہ کرتے چلے آئے ہیں، کیونکہ اللہ کے دشمن اور نیکی سے دعوت رکھنے والے لوگ ایسے ایمانداروں کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، انہیں بے بس اور بیچارہ بنا کر چھوڑتے ہیں اور اس حد تک ان پر ظلم کرتے ہیں کہ نبی اور اس کے ساتھی ایماندار لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ اے اللہ، اب تو ظلم ستم کی حد ہو گئی، آزمائش کی انتہا ہو گئی، تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایماندار لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ اس کی مدد انہیں ضرور پہنچے گی، لیکن اس مدد کا ایک مقرر دستور ہے۔ پہلے آزمایا جاتا ہے، جب وہ پورے صبر و ثابت قدمی سے جمے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں آخرکار کامیاب کرتا ہے اور حق کا دشمن ذلیل و خوار اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھنا اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔